السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 229 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسرا احتمال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت او من مفعول خلقکم سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے دوسرا احتمال پڑھنا ہے۔ اب جب دوسرا احتمال پڑھنا ہے تو پہلا کون سا تھا؟ تو چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے لعلکم تتقون کی ترکیبی اعتبار سے اس پر بحث کی تھی کہ لعلکم تتقون یہ حال واقع ہو رہا ہے اعبدو کے اندر مخاطب کی جمع ضمیر سے۔ اب یہ اس کا اول احتمال تھا، اس کا حال واقع ہونا، لیکن دوسرا احتمال اس کا یہ بھی ہے کہ یہ حال تو واقع ہو لیکن یہ اعبدو کی جمع مخاطب کی جو ضمیر ہے اس سے حال واقع نہ ہو، بلکہ یہ خلقکم کے اندر جو مفعول ہے ضمیر منصوب متصل کم، تو یہ اس سے حال واقع ہو۔ اور اب یہ اس اعتبار سے اس پر دوسرے احتمال کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کا معنی کیا بنے گا تو معنی کی بھی وضاحت کی جائے گی، اور پھر آخر میں ایک چھوٹا سا اشکال اور اس کے جواب پر بھی نظر ہوگی۔ تو یوں ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں او من مفعول خلقکم، یا پھر یہ حال واقع ہو رہا ہے خلقکم کے مفعول سے، والمعطوف علیہ علی معنی انہ خلقکم ومن قبلکم فی صورت من یرجا منہ التقوی، اور فرمایا کہ اس مفعول کے معطوف سے، یعنی والمعطوف علیہ، اور اس مفعول کے معطوف سے اس معنی کی بنا پر کہ اللہ تعالی نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو اس شخص کی صورت میں پیدا کیا کہ جس سے تقوی کی امید کی جا سکے، لترجح امرہ، تقوی کے رجحان کی وجہ سے، یعنی اس کے معاملے کے مترجح ہونے کی وجہ سے، باجتماع اسبابہ۔ اچھا، یہ رجحان تقوی کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کے اسباب جمع تھے، وکثرت الدواعی الیہ، اور اس تقوی پر ابھارنے والے جو دواعی ہیں، جو اسباب ہیں، ان کے کثیر ہونے کی وجہ سے۔ وغلب المخاطبین علی الغائبین فی اللفظ والمعنی علی ارادتہم جمیعا، اور فرمایا کہ اس عبادت میں مخاطبین کو غائبین پر غلبہ دیا گیا، اور معنی کی بنیاد دونوں کے مراد لینے پر ہے۔ یہ جو غلبہ دیا گیا یہ لفظ میں دیا گیا۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اولاً ذکر کیا کہ یہ لعلکم تتقون کے ترکیبی احتمال کے اعتبار سے یہ دوسرا احتمال ہے۔ اول یہ تھا کہ لعلکم تتقون، یہ یا ایہا الناس اعبدو میں جو اعبدو جمع مذکر امر حاضر کا صیغہ ہے، یہ اس کی صیغے کے اندر موجود ضمیر سے حال واقع ہو، اور اس کا معنی بھی ہم نے گزشتہ سبق میں کیا تھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اس حال میں امید رکھتے ہوئے کہ تمہیں متقین کی لڑی میں پرو دیا جائے۔
اچھا، اب جو دوسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ حال واقع ہو لیکن خلقکم کے کم سے حال واقع ہو، یعنی خلقکم میں جو کم ضمیر مفعول منصوب کی ہے متصل، اس سے یہ حال واقع ہو، اور اس پر جس کا عطف کیا گیا ہے اس سے یہ حال واقع ہو۔ تو اب اس سے جب یہ حال واقع ہو اور اس کے معطوف علیہ سے جو اس پر عطف کیا گیا اس پر سے جب یہ حال واقع ہو تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا، پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ حالانکہ اگر یہ اس سے حال واقع کریں تو پھر تو ایک عجیب سا معنی سامنے آتا ہے کہ تم کو اور تم سے پہلوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ تم بوقت پیدائش تقوی کے امیدوار تھے، حالانکہ بصورت خلق جو ہے وہ کسی شے کی امید تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انتہائی بے شعوری کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس وقت ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ جب تمہیں پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو، تو اس وقت تم سب کے سب جو تھے وہ تقوی کے خواہاں تھے، یہ تقوی کی امید لگائے ہوئے تھے، تو یہ تو بعید از عقل اور جو ظاہری ایک تناظر ہے اس سے یہ دور ہے۔ تو پھر معنی کیا بنے گا؟ تو علی معنی انہ خلقکم ومن قبلکم فی صورت سے اسی کا معنی وہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں اس ترکیب پر کلام نے تشبیہ و مجاز و معنی ہوگا، یعنی کہ ان کے اس صورتحال میں پیدا کرنے کو ان سے آئندہ تقوی کی امید کی جا سکے۔ اب ترجیح یہ تقوی کے ساتھ یہاں پر وہ تشبیہ دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو اس شخص کی صورتحال میں پیدا کیا جس سے تقوی کی امید کی جا سکے، مطلب آئندہ زمانے میں وہ بڑا ہو اور اس سے تقوی کی امید کی جا سکے یا وہ تقوی کو اپنانے والا ہو۔ البتہ ابھی جو ہنوز کیفیت ہے اس میں یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ پھر سوال پیدا ہوگا جی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے تقوی کی امید اسی بچپن سے ہی اتنے لڑکپن میں ہی کی جائے؟ تو اس کا جواب جو ہے لترجح امر ہی سے دے رہے ہیں کہ اصل میں جو تقوی والا معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ راجح ہے اور متعین ہے کہ اسی ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کے اسباب وہ اکٹھے ہیں، اور اس پر ابھارنے والی جو اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی، اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، پھر اللہ نے کہ نبی نے جو اصحاب تیار کیے، اہل بیت جو جس قرآن کو لے کے آگے بڑھتے رہے، تو لہٰذا چونکہ نبی علیہ السلام کے مشن کو ان کی امت کے اولیاء نے، علماء نے وہ اپنے ذمہ لے لیا، تو اب ایک طرف ان کی طرف سے وہ ابھارنے کا ایک انداز بھی ہوگا، اور دوسری جانب سے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی والوں کے لیے جو نعمتیں بیان فرمائی، آسائشیں بیان فرمائی، اور جنت کی ابدی سرمدی وہ زندگی کے حوالے سے جو بار بار اللہ تبارک و تعالی نے نبیات ارشاد فرمائی، خوشخبریاں ارشاد فرمائی، تو یہ ساری چیزیں بھی اس بات پر ابھارتی ہیں کہ یہ بڑا جب بڑا بھی ہوگا، یہ ابھی اگرچہ بچپن میں ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد بھی اس کے سامنے اتنی اچھے آپشن ہوں گے تو یقیناً یہ تقوی کو ہی اپنائے گا اور انہی رستوں کو فالو کرے گا۔ اور آخر میں پھر وغلب المخاطبین سے بتا رہے ہیں کہ کسی کے ہاں شاید یہ شبہ پیدا ہو، کسی کے دل میں خیال گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، یا لعلکم تتقون، تو مخاطب کا صیغہ ہے، حالانکہ پیچھے جو فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، جو عبادت کو حکم دیا تو وہ بطریق خطاب کی دیا کہ تم عبادت کرو، تو حالانکہ جو لوگ پہلے پیدا کر دیے گئے وہ مخاطبین تو نہیں ہیں، وہ تو بدرجہ
غائب کے ہیں تو پھر ان سے خطاب کا صیغہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ از قبیل تغلیب کے ہے، مراد سبھی اکٹھے ہیں، صرف مخاطبین ہی مراد نہیں ہے، البتہ مخاطبین کو غائبین پر غلبہ دیتے ہوئے مخاطب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لعلکم تتقون کا دوسرا ترکیبی احتمال کیا ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر عبادت کا حکم بطریق خطاب کی کیوں دیا گیا؟ غائبین کو عبادت کا حکم کیسے ہوگا؟ وہ بھی صورت تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔